رب العزت نے جب انسان پر نماز فرض کی، تمام مکاتب فکر کے علماء سے مسئلہ پوچھ لیجئے، نماز میں سورہ الحمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پورا قرآن اگر آپ پڑھ لیں لیکن سورہ الحمد نہ پڑھیں تو پوچھیں نماز قبول ہوگی؟ میں بالکل آرام سے تسلی کے ساتھ، کوئی نعروں والی تقریر کرنے کا میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ میرا دل ہے کہ میں جو بات کروں وہ آپ کے ذہن عالی میں محفوظ ہو، اور فرقوں سے مکتبوں سے بالا تر ہو کر قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم سب کی نجات کے لیے وہ بات کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اپنے مسلکوں کو، فرقوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے سنیے۔ میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ پورا قرآن انسان پڑھ لے نماز میں، لیکن اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے انسان تمام مکاتب فکر کے نزدیک نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب ہے پورا قرآن ایک طرف ہے اور سورہ مبارکہ الفاتحہ ایک طرف ہے، اور نماز میں ہی اللہ نے اس کو کیوں فرض کیا؟ کیونکہ قیامت والے دن جو اعمال کے متعلق اللہ کی طرف سے پہلا سوال ہوگا، اول السوال فی یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن جو پہلا سوال انسان سے ہوگا قیامت والے دن، قبر میں نہیں۔ یہ جملہ ذرا محفوظ کیجئے گا، قبر میں نماز کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، قیامت میں نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ قبر میں عقیدے کا سوال ہوتا ہے، عمل کا نہیں۔ محشر میں عمل کا سوال ہوگا، عقیدے کا نہیں۔ اب آپ فرق محسوس کر رہی کیوں؟ قبر میں اگر عقیدے کا پرچہ پاس ہوا تو محشر میں عمل میں کمی بیشی وہ معاف کر دے گا، لیکن اگر عقیدے کے پرچے میں فیل ہو گئے قبر میں ہی تو اس لیے پھر معاشر میں عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس لیے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اللہ بے شک جتنے بھی نیک اعمال کرے اللہ اس کے اعمال کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اور ہم وہ قوم ہیں جو عقیدہ ہمیں دنیا میں آتے ہیں تو کان میں پڑھایا جاتا ہے، اور جب قبر میں جاتے ہیں تو مردے کا کندھا ہلا کے قبر میں پڑھاتے ہیں۔ نہیں، میں ابھی تک میرے جملے کو میں اپنا صحیح انداز میں پہنچا نہیں پایا۔ میں نے جملہ یہ کہا ہے، ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو عقیدہ کان میں پڑھایا جاتا ہے۔ اذان کہتے ہیں نا، اذان کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ عقیدہ ہے، کان میں پڑھایا جاتا ہے۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں قبر میں تو قبر میں لٹا کر کندھا ہلا کر کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ قبر میں جب تلقین پڑھتے ہیں نا، وہ تلقین کندھا ہلا کے کیا کہتے ہیں؟ اسمع افہم، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں شاہ تو جو تمہارا نام ہے، سن اور سمجھ۔ میں حیران ہوں دنیا کی عقل پہ، جب ہم تمہیں بتا رہے ہیں 1400 سال کے بعد یہ جو طبی موت بیماری کے ساتھ اپنے بستر پہ مرا ہے، یہ بھی قبر میں گنگا اور بہرا نہیں ہے، یہ بھی سنتا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے۔ تو جن کا یہ امتی ہے کیا وہ نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہوں گے؟ اب ہم قبر میں سوال کیا کرتے ہیں؟ قبر میں اس کو سوال کیا ہوں گے؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ قبر کے 6 سوال ہیں، یاد رکھیے گا۔ جو 6 سوالوں کا پرچہ قبر میں پاس کرے گا اللہ اس سے معاشر میں عقیدے کا سوال کرے گا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من رب کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ اللہ جل جلالہ ربی، ہم قبر میں بتاتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ من نبیوں کا، بتا تیرا نبی کون ہے؟ محمد النبی، ہم قبر میں کندھا ہلا کے بتاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہوگا من کتابوں کا، القرآن و کتاب، تیری کتاب کون سی ہے؟ ہم قبر میں کندھا ہلا کے میت کو بتاتے ہیں کہ تیری کتاب قرآن ہے۔ چوتھا سوال ہوگا قبر میں من دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ الاسلام و دینی، ہم قبر میں کندھا ہلا کے بتاتے ہیں اسلام میرا دین ہے۔ پانچواں سوال ہوگا من قبلۃ کا، تیرا قبلہ کون سا ہے؟ ہم مردے کو کندھا ہلا کے قبر میں بتاتے ہیں قحبۃ قبلتی۔ اور چھٹا سوال ہوگا من امام کا، بتا تیرا امام کون ہے؟ بتا تیرا امام کون ہے؟ یہیں پر روکیے گا، ایک جملہ کیا کہ آگے بڑھ جاؤں گا۔ سامعین محترم، یہ جو امام کا سوال قبر میں کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ محشر میں نبی کے ساتھ نہیں اٹھنا، امام کے ساتھ اٹھنا ہے۔
معاشر میں نبی آئے تھے راستہ بتانے کے لیے، امام آئے ہیں انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ عقیدہ وہ ہے جو نبی بتائے گا، اور عقیدہ وہ ہے جس سے منزل پہ امام لے کے جائے گا۔ بات پہنچ گئی؟ یہ 6 سوال ہے قبر میں۔ اگر 6 سوالوں کا پرچہ قبر میں پاس ہو گیا تو پھر معاشر کی منازل، پھر برزخ شروع ہو جائے گا۔ پھر جو مومن ہوں گے پاس کر لیں گے، ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اور جو اس پرچے کو پاس نہیں کریں گے وہ یہیں سے جہنم میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے۔ اب جن کا قبر کا پرچہ پاس ہو جائے گا نا، ان سے اللہ معاشر میں سوال کرے گا۔ پہلا سوال کس چیز کے متعلق ہوگا؟ نماز کے متعلق۔ وَإِن قُبِلَ مَا سِوَاهُ، اگر انسان کی نماز قبول ہوگی تو باقی سارے اعمال قبول۔ وَإِن رُدَّتْ مَا سِوَاهُ، اور اگر انسان کی نماز رد ہو گئی تو باقی سارے اعمال۔ اس لیے نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ رسول پاک نے حدیث میں کیا فرمایا؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اگر دین سے ستون یہ ڈھا دیا جائے تو چھت کیا ہوگا؟ یہاں تک آپ نے بہت خوبصورت سنا۔ اب یہ جو نماز ہے، اس نماز میں واجب کی بات کروں گا، فرض کی بات کروں گا۔ سنت ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں کم ہے، ہمارے ہاں زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں مومن کی 5 علامات بیان کی ہیں معصومین نے۔ جو 14 نے مومن کی علامات بیان کی ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سے پہلی علامت ہی یہ ہے کہ وہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ یہ اگر واجبات میں لائیں، واجبات صرف پڑھیں تو پھر 51 پوری نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے سنت بھی ہے۔ کتنے سنت ہیں؟ فجر کے 2، ظہر کے 10، عصر کے 10، مغرب کے 4، عشاء کے 2 اور 11 رکعت نماز تہجد۔ اور جو عشاء کے 2 ہم پڑھتے ہیں وہ 2 ایک شمار ہوتی ہے، یہ وہ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اس کو نماز وتیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنت ہے۔ واجب اور فرض کتنے ہیں؟ 17 رکعت۔ فرض رکھتے کتنی ہیں؟ سنت عاشقانہ عبادت ہے۔ سنت نماز جتنی بھی ہے وہ انسان کے عشق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جتنا نبی کے ساتھ اور آل نبی کے ساتھ عشق ہوگا، اتنی عبادتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن جو فرض ہے اس کا عشق کے ساتھ تعلق نہیں، اس کا حکم کے ساتھ تعلق ہے۔ سنت کے متعلق اللہ پوچھے گا نہیں پڑھے تھے یا نہیں، لیکن فرض اگر نہ پڑھے تو اللہ قیامت والے دن فرضوں کے متعلق پوچھے گا۔ اس لیے فرض رکھتے کتنی ہیں؟ 17۔ 17 رکعتوں میں سے کتنی رکعتیں ہیں جن میں سورہ فاتحہ فرض ہے؟ میں تسلی کے ساتھ چاہ رہا ہوں تاکہ میری تمہید مضبوط ہو جائے۔ اگر میں بنیاد مضبوط رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آگے میری گفتگو بڑی آسان ہو جائے گی۔ 17 میں سے کتنی رکعتیں ہیں جن میں سورہ فاتحہ فرض ہے؟ ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ہر رکعت میں فرض ہے۔ ہمارے ہاں میں فقہ جعفری کی بات کرتا ہوں، ہمارے ہاں 10 رکعتیں جن میں سورہ فاتحہ فرض ہے۔ مثلا صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی پہلی 2 رکعتیں، عصر کی پہلی 2 رکعتیں، مغرب کی 2 رکعتیں اور عشاء کی 2 رکعتیں، ان میں سورہ فاتحہ فرض ہے۔ ظہر کی 2 رکعتوں میں آپ یا سورہ فاتحہ پڑھیں یا تسبیحات اربع، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 دفعہ، یا سورہ فاتحہ پڑھیں یا 3 دفعہ تسبیحات اربع پڑھیں۔ اسی طرح یعنی جتنی ظہر کی ہمارے برادران اہل سنت میں یہ عام ہمارے دیہاتوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے 2 رکعتیں بری ہوئی اور 2 رکعتیں خالی، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت۔ میں اس واسطے غلط کرتا کہ میں اس علاقے دا ان کو بھی تقریر کرنی وہ آدھی ہے، لیکن چونکہ میں لہجہ اردو ہے تو اس واسطے ان کو بھی بتا رہا تقریر کرنا، ٹھیک ہے نا۔ 2 رکعتیں یعنی جن میں سورہ فاتحہ کے بعد اگلی سورہ نہیں پڑھی جاتی۔ 10 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اہل سنت کے ہاں 17 کی 17 فرض رکعتوں میں، اور ہمارے فقہ جعفریہ کے ہاں 10 رکعتوں میں سورہ فاتحہ فرض ہے۔ یہ جملہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔
اب 10 رکعتوں میں کم از کم اللہ انسان سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ مطالبہ یہ کرتا ہے کہ میرے دربار میں آ، پہلے تکبیرۃ الاحرام کے اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کی جو ہاتھ اٹھانا ہے رفع یادین کی یہ واجب ہے، باقی مستحب ہے۔ پہلی جب تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے، یہ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا فرض ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور کیا کہیں؟ اللہ اکبر، یعنی اے خدا میں تجھے اکبر مانتا ہوں۔ یہ ہاتھ صرف تیرے سامنے ہے، باقی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، یہ صرف تیرے سامنے دست بستہ کھڑا ہوگا، کوئی ذہن میں خیال کسی کبھی تیرے غیر کا کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کہہ کر میں نے نماز شروع کی، یعنی اقرار کیا کہ تیرے علاوہ کسی کا خیال میرے ذہن میں نہیں آئے گا۔ لیکن جیسے ہی میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک میں اس کے خیال میں تھا، اچانک اس نے میرا خیال بدلا۔ اب کہا دعا مانگ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندے اللہ سے سوال کر کہ مجھے پروردگار سیدھا راستہ دکھا۔ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک ہمارے برادران اہل سنت میں اور ایک مکتب تشیع کی اکثریت علماء نے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے 2 معنی ہیں، ایک برادران اہل تسنن میں جو معنی کیا گیا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، غلط معنی نہیں ہے، یہ بھی صحیح معنی ہے، لیکن مکتب تشیع کے جتنے علماء ہیں انہوں نے اکثریت میں جو معنی کیا ہے وہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ، یعنی جنہوں نے نہیں دیکھا وہ دیکھنے کی دعا مانگے، جاگ رہے ہیں مجمع میرے ساتھ، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اللہ سے دعا مانگے خدایا ہمیں دکھا، اور جو دیکھ چکے ہیں وہ یہ کہیں خدایا مجھے اس سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ، کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، کہیں میں ادھر نہ ہو جاؤں، کہیں میں ادھر نہ ہو جاؤں۔ کتنی مرتبہ برادران اہل سنت کہتے ہیں 17 مرتبہ کم از کم فرض، اور ہمارے ہاں 10 مرتبہ کہا، یعنی صبح میں نے کہا پروردگار مجھے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، صبح سے لے کر ظہر تک میں اپنی مصروفیات میں مشغول رہا، ہو سکتا ہے شیطان حملہ کرے مجھے اغوا کر کے کہیں اور لے جائے، پھر کہا میرے دربار میں اور پھر دعا مانگ مجھے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، پھر میں نے کہا ظہر کی سے عصر تک کا جو وقفہ تھا، پھر میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو شیطان اغوا کر لے، عصر کے وقت پھر مجھ سے مطالبہ کیا دوبارہ صراط مستقیم کی دعا مانگ، پھر میں نے مانگی، پھر مغرب کے وقت پھر مطالبہ ہوا، پھر عشاء کے وقت پھر مطالبہ ہوا، پھر فجر کے وقت پھر مطالبہ، یعنی ساری زندگی میں جو اللہ نے مجھ سے سب سے زیادہ مطالبہ کیا وہ صرف ایک مطالبہ تھا، اے پروردگار مجھے صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، مجھے صراط مستقیم دکھا، یعنی یہ صراط مستقیم اللہ کی اتنی امپارٹنٹ چیز تھی کہ جس کو اگر انسان نہ دیکھے تو یہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ صراط اہدنا الصراط المستقیم، اب پھر اللہ نے کہا، اب میں صراط، اللہ آگے خود صراط مستقیم دکھا رہا ہے، اللہ صراط نماز میں ہی اللہ دکھا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میں نے اقرار کیا تھا پروردگار تیرے علاوہ کسی کا خیال نہیں آئے گا نماز میں نے اقرار کیا خدا تیرے علاوہ میرے ذہن میں کسی کا خیال بھی نہیں آئے گا، لیکن اچانک خدا نے مجھے کہا کہ نہیں صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہیں، اگر ان کا خیال نہ آئے تو بھی نماز نہیں بچتی۔ آئے ہائے پتہ نہیں جملہ میں سمجھا، یعنی اگر انعام یافتہ نہ ہو تو خیال آئے تو نماز باطل، اور اگر انعام یافتہ کا خیال نہ آئے تو بھی باطل۔ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی۔ پھر آگے میں نے خدا سے کہا غیر المغضوب علیہم، پروردگار جن پر تو مغضوب ہے، جن پر تو غضبناک ہے، مجھے ان کے راستے سے بچا۔ اب دیکھیں مانگنے میں ایک راستہ اور بچانے میں 2 راستے، جن سے بچنا ہے وہ 2 کے راستے ہیں اور جن کا مانگا ہے وہ ایک راستہ ہے۔
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم، اور بچا ہمیں ان لوگوں کے راستے سے جن پر تو غضبناک ہوا، ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی جو بیک گئے ہیں، جو بیک گئے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کچھ وہ ہیں جو مغضوب ہیں، ان کا بھی راستہ ہے، کچھ وہ ہیں جو بھٹکنا چاہتے تھے نہیں، کوئی انہیں اغوا کر کے کہیں اور لے گیا، جو چاہتے نہیں تھے لیکن وہ دھوکے میں آ گئے، ان کو کوئی اغوا کرنے کے لیے آیا، ان کو کوئی سبز باغ دکھا کے اپنے ساتھ چلا کے لے گیا، یہ بہک کے ہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے جان بوجھ کے غلط راستے کا انتخاب کرنا، یہ جو جان بوجھ کے غلط راستے پہ چلتے ہیں یہ مغضوب ہوتے ہیں۔ جملے کو سمجھے گا، جملے کا وزن کیجئے گا، جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اپنی مرضی سے، ارادے سے، اختیار سے جان بوجھ کر غلط راستے پہ چلتے ہیں یہ مغضوب ہیں، لیکن جو اپنے اختیار سے نہیں کسی کے کہنے پر بھٹک جائیں یہ ہے ولا الضالین۔ اب دو راستے تھے جو بھٹکنے والے تھے، ایک مغضوب کا راستہ جن سے میں نے بچنا ہے، اور ایک بہکے ہوئے کا راستہ جن سے میں نے بچنا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے سنا، مجھے تسلی ہے، آپ میرے ساتھ ہیں۔ اب اس جگہ پر خداوند عالم نے جو پیغام دیا انسان کو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، ان لوگوں کا ذکر، ان کا نماز میں آنا، ان کا خیال ضروری ہے، اور ان کا وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام، یعنی انعام یافتہ۔ اب میں نے کہا پروردگار یہاں پر تو ہر بندہ اپنی اپنی مذہبی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، جس مسلک کے پاس جاؤں گا وہ انعام یافتہ کی اپنے مسلک کے مطابق تشریح کریں گے۔ میں شیعہ کے پاس جاؤں گا تو اپنے مسلک کے مطابق تشریح کریں گے، میں کسی دیوبند کے پاس جاؤں گا تو اپنے مسلک کے مطابق تشریح کرے گا، میں کسی اہل حدیث کے پاس جاؤں گا تو اپنے مسلک کے مطابق تشریح کرے گا، میں کسی بریلوی کے پاس جاؤں گا وہ اپنے مسلک کے مطابق تشریح کرے گا۔ پروردگار تیرا دین، تیرا مکتب تو مسلکوں سے بالا تر ہے، کیوں نہ تو ہی بتا دے کہ یہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ ہم بندوں سے نہ پوچھیں نا، خدا سے ہی پوچھ لیں۔ اے سب کی مردی سورہ مبارکہ نساء ہے اور آیت کا نمبر 69۔ یہ آج کل جو جدید بچے اردو پڑھنے والے ہیں نا، وہ 7 کو بھی 69 ہی پڑھتے ہیں، اس لیے میرے انگلش میں ساتھ طرف، کیونکہ انگلش میڈیم کا دور ہے، تو یہ آیت کا نمبر ہے، اس کو ذرا اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے۔ اب میں ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ چونکہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ سورہ مبارکہ نساء آیت کے نمبر 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ ہیں انعم اللہ علیہم، ان کے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ مع میم عین، مع اس کے معنی ہے ساتھ، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت، تھوڑا سا اس لفظ کو کھولوں گا لیکن پہلے آیت پوری سن لیں۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا پہلا گروہ کون سا ہے؟ نبیین۔ انعام یافتہ لوگوں کا پہلا گروہ نبیین۔ دوسرا گروہ انعام یافتہ لوگوں کا کون سا ہے؟ والصدیقین۔ تیسرا گروہ انعام یافتہ لوگوں کا کون سا ہے؟ والشہداء۔ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ والصالحین۔ وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے دوست ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب 4 گروہ اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ کون سے ہیں؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل کیا ہے۔ ان میں سے پہلا گروہ کون سا ہے؟
من النبیین، پہلا گروہ نبیوں کا. اچھا نبیوں میں اسنین کے نانا کو ایک طرف چھوڑ دے. 1,23,999 نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے نبی انعام یافتہ. کسی مسئلہ کبھی اس میں اختلاف، یہ سارے نبی ہیں کیا؟ انعام یافتہ. لیکن ان کے درجات ایک نہیں ہیں. ان میں اللہ نے مختلف درجے رکھے. جو سب سے چھوٹی نبوت دی وہ حضرت سلیمان نبی کو دی. جو سب سے بڑی نبوت اسنین کے نانا کے علاوہ دی وہ ابراہیم خلیل اللہ کو. میرے ساتھ ہیں؟ میں چاہ رہا ہوں میں آج انعام یافتہ آپ کو بتا کے جاؤں کہ انعام یافتہ ہیں کون، تاکہ جب آپ نماز آئندہ کے لیے اس کے بعد جب نماز آپ پڑھیں تو آپ کی نماز شک والی نہ ہو، یقین والی ہو کہ میں انعام یافتہ جن لوگوں کا میں راستہ مانگ رہا ہوں وہ لوگ ہیں کون. اب یہ جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام، آدم رسول اللہ کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری، ان میں سے سب سے افضل نبی، سب سے اعلیٰ نبی، مقام و مرتبے میں سب سے بلند نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ. یہ میں چونکہ لمبی گفتگو نہیں عشرے کا موضوع ہے، میں اس کو سمیٹوں گا چند لحظوں میں انشاءاللہ خلاصہ کر کے آپ کی سوال مہدی کروں گا. یہ ابراہیم نبی خدا کے دربار میں ایک دن آئے. سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیت کا نمبر 260 ہے. خدا سے سوال کرتے ہیں، قال یا رب کیف ارنی تحیی الموت، پروردگار تو مجھے بتا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. کون سوال کر رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، سب سے افضل، باقی نبیوں میں سب سے افضل نبی. سوال کیا کر رہے ہیں خدا سے؟ پروردگار مجھے تو بتا دے، یا رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار مجھے تو بتا دے کہ تو مرنے کے بعد مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. خدا سوال کیا کرتا ہے؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ خدا سوال کر رہا ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، حدیث ہی پڑھ رہا ہوں. اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں قالوا بلا، پروردگار ایسی بات نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں. وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں ایمان سے یقین تک کا سفر کرنا چاہتا ہوں. پتہ نہیں میں جملہ سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. میں ایمان سے یقین تک کا سفر کرنا چاہتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ. میں نے جملہ کیا کہا تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی. خدا سے سوال کر رہے ہیں پروردگار تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے. خدا جواب میں کہتے ہیں اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہتے قالوا بلا، نہیں ایمان رکھتا ہوں. وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، نہیں پروردگار لیکن یقین کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں خلیل اللہ ہو کر ایمان کی منزل پہ ہوں، لیکن یقین تک کا سفر طے کرنا ہے. اب آگے آیت لمبی ہے. فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، اب اللہ کہہ رہے 4 پرندے لے. اگر آیت تفصیل بہت لمبی ہے کیونکہ میرے متحد نہیں دکھا آپ نے تو آپ کو میں نے سماعت کر دی. اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ کرتے کیا ہے؟ خدا سے سوال کرتے ہیں پروردگار کیف، کیسے تو مردے کو زندہ کرتا ہے. خدا پوچھتا ہے کیا ایمان نہیں رکھتے؟ کہتے نہیں ایمان رکھتا ہوں. وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں ایمان سے یقین تک کا سفر کرنا چاہتا ہوں. خدا کہتے ہیں 4 پرندے لے، ان کو ذبح کر، ان کو مکس کر، پھر ان کا گوشت پہاڑوں پہ پھینک، پھر ان کو بولا. وہ ٹکڑے ٹکڑے قیمہ بنے ہوئے پرندے، کسی کو نہیں پتا میرا گوشت کس کے ساتھ مکس ہوا ہے، لیکن جب تو بلائے گا وہ پرندے اتنا شعور رکھتے ہیں کہ وہ تیری آواز میں لبیک بھی کہیں گے، تیرے پاس چل کے بھی آئیں گے. مجھے نہیں پتا جو نبوت کے اوپر یقین رکھنے والا ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک پرندہ بھی اس کی آواز سن کے لبیک کہتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کے اس کے دربار میں آ جاتا ہے. بندہ کہے میں مومن ہوں اور اسنین کا نانا پکارے اور وہ نہ آئے. بات میری پہنچ گئی. اب میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ چاہتے کیا ہے؟ میں ایمان سے یقین تک کا سفر کروں. میں ایمان ہے لیکن چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے یقین میں میں منظر یقین پر آ جاؤں.
اگر بندہ سید ہو اور میں آپ اس کے سامنے حدیث متفق علیہ پڑھنے لگا میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی یقین کی منزل آپ کس منزل پر فائز ہیں، ایمان کی منزل پر یا یقین کی منزل پر؟ مولا فرماتے ہیں اگر علی کی آنکھوں کے سامنے سے کائنات کے سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں علی کے یقین میں فرق نہیں آنے والا۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے نا سامعین محترم، اللہ نے قرآن اور سنت میں دونوں چیزیں ہمارے لیے واضح کی نا کہ جو ایمان سے یقین تک کا سفر کرے ہمارے عقیدے میں اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جسے محمد مصطفیٰ یقین کی منزل پر فائز کرے ہمارے عقیدے میں اسے علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا، انبیاء کے متعلق کسی مکتب فکر میں بھی شک نہیں ہے کہ انبیاء انعام یافتہ گروہ میں سے ہیں یا نہیں ہے، اس لیے مزید مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پہلا گروہ انبیاء کا تھا، دوسرا گروہ کون سا تھا؟ بس صدیقین۔ انبیاء کے بعد دوسرا جو گروہ اللہ نے بیان کیا، میں ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں، وہ ہے کون سا گروہ؟ صدیقین۔ اچھا، اب ہم نے پھر تاریخ میں دیکھا یہاں پر ہر ایک نے اپنا صدیق بنایا، ہر ایک نے اپنا صدیق۔ دیکھیں نا، میں نے میرے گائے میں مسلکوں سے بالا تر ہو کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہر ایک نے اپنی مرضی کا صدیق مان رہا ہے۔ ہم نے کہا خدایا میں لوگوں پیچھے نہیں چلتا، مجھے اپنے کلام سے بتا تو صدیق کسے کہتا ہے، تیری نگاہ میں صدیق کون ہے؟ ایک ہی ایک آیت پڑھوں گا، باقی دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ الحجرات آیت کا نمبر 15۔ اب خداوند عالم نے فرمایا، اب آغاز دیکھیے، انما المؤمنون، مومن اب انما کا دائرہ ہے، انما کی بھی تشریح کرنی پڑے گی جی، انما کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، انما یعنی دائرہ لگ دیا، اس کے کوئی باہر مومن ہے صدیق ہے نہ اس کے اندر کوئی اور داخل ہو سکتا ہے، بس جو آیت کے اندر صفات ہیں انہی میں صدیق تلاش کرنا۔ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس آیت کے اندر جو صفات پائی جائیں، نام نہیں، نام کا صدیق نہیں، صفات والا صدیق۔ لفظ کو سمجھ، انما المؤمنون، مومن تو صرف اور صرف وہ ہے آمن باللہ ہے جو اللہ پر ایمان ہے، ورسول ہے اور اس کے رسول پر ایمان ہے، ثم لم یرتابوا، پھر ایک لمحے کے لیے بھی انہیں شک نہیں ہوا، پھر کبھی بھی وہ شک میں، یعنی اس کا مطلب ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی شک آ گیا نا ایمان کی لسٹ سے باہر۔ میں جملہ کہہ گیا، جس کو سمجھا اس کی اپنی قسمت ہے، جس کو نہیں سمجھا اس کی اپنی قسمت ہے۔ میں نے دیکھے قرآن کی آیت ہے، ثم لم یرتابوا، پھر ایک لمحے کے لیے بھی کبھی شک نہ کرے۔ بات یہاں تک بھی کافی تھی، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، اور پھر شک نہ کرے۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے، وہ کہتے ہیں میں صفتیں اتنی بیان کروں گا کہ تاکہ کسی کو قیامت تک صدیقین ڈھونڈنے میں شک ہی نہ رہے۔ آگے کیا فرمایا خداوند عالم نے؟ فقط اتنا ہی نہیں کہ ایمان لائے اور شک نہ کرے، اس کے بعد بھی صفتیں ہیں، کون سی؟ وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اس کے بعد کہا اللہ کی راہ میں جہاد کرے، بِأَمْوَالِهِمْ اپنے مال سے بھی، وَأَنفُسِهِمْ اپنی جان سے بھی، اولئک هم الصادقون، یہ صدیق ہے، یہ صدیق ہے۔ اب میں ایک مثال دے کے گزر جاؤں گا، جس کو سمجھ آئے اس کی اپنی قسمت ہے۔ مال کے جہاد کے متعلق تو بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن تاریخ اتنی ظالم ہے کہ تاریخ میں ابو جہل کو قتل کرنے والے دو بچے تھے، ایک کا نام معاذ تھا، ایک کا نام مغوث ہے، یہ تو اسکول میں پڑھایا گیا ہے، جو بچے چوتھی پانچویں کلاس کے بچے ان کو پتہ ہوگا۔ ابو جہل کو قاتل دو بچے تھے، ایک کا نام معاذ تھا اور ایک کا نام مغوث۔ تاریخ اتنی ظالم ہے کہ انہوں نے ابو جہل کو مارا، تاریخ نے ان کے ذکر کو قیامت تک ابو جہل کے قاتلوں میں لکھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ تاریخ ان بچوں کا ذکر کیوں کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کر رہی ہوں، اگر کسی اور نے بھی جان سے جہاد کیا ہوتا
نہیں، جملے کو بدل دیتا ہوں، اگر کسی اور نے بھی کسی کافر کو مارا ہوتا تو تاریخ اس کا نام بھی لکھ کے بتاتی، فلاں صاحب فلاں کے قاتل ہیں۔ بات پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ یہ ہے صدیق ڈھونڈنا ہے نا، تو صدیق کی دعا پہلی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، وقت اتنا ہی نہیں، مال کے ساتھ جہاد بھی، جان کے ساتھ جہاد بھی۔ خدا کی قسم مال کے ساتھ جہاد بڑوں کے نظر آئیں گے، لیکن جان کے ساتھ یا نبی کا یا آل نبی کا نظر آئے گا۔ چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری، بات پہنچ رہی ہے؟ یہ دوسرا گروہ ہے، آیتیں اور بھی ہیں، دامن وقت میں گزارش نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دوسرا گروہ جو صدیقین کا، جو ان صفات کے عامل ہوں بس وہ سچے ہیں، اور ان پر اللہ نے انعام کیا۔ پہلا نبیین، کلیئر ہو گیا؟ دوسرا صدیقین، جو اس آیت میں سورہ حجرات کی اس آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کی روح سے جو سچے ہوں یہ۔ اب تیسرا گروہ کون سا ہے؟ والشہداء۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ شہداء کا۔ میں تمام عالم اسلام سے جتنے بھی بدر کے شہداء ہیں، جتنے احد کے شہداء ہیں، جتنے خندق کے شہداء ہیں، جتنے بھی مائیت رسول میں جنگ کرنے والے ہیں، وہ سارے اسلام کی نگاہ میں قابل قدر ہیں، لیکن رسول کی زندگی میں سید الشہداء ایک ہے۔ میں خدا کرے میں جو جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ کی زندگی میں سید الشہداء ایک ہے۔ کون سے؟ حضرت امیر حمزہ۔ رسول کی زندگی میں تیار ایک ہے۔ تیار بھی شہید ہے نا؟ تیار کون ہے؟ جعفر ہے۔ تو کسی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا یا علی آپ کے بابا نے کلمہ نہیں پڑھا، تو مولا نے کہا میرے بابا کی فکر کرنا چھوڑ دے، اپنے باپ کی فکر کر۔ مولا کائنات نے فرمایا میرے بابا کی فکر کرنا چھوڑ دے، اپنے باپ کی فکر کر۔ مولا فرماتے ہیں جس کے نواسے جنت کے، جس کے پوتے جنت کے سردار ہو، جس کا بیٹا تقسیم کرنے والا ایک ہو اور دوسرا بیٹا جنت میں پروں کے ساتھ پرواز کر رہا ہو، اسے کسی بھکاری سے جنت مانگنے کی ضرورت نہیں۔ بات بول رہی ہے؟ یہ دوسرا گروہ ہے، دوسرا صدیقین، یہ شہداء۔ رسول کی زندگی میں شہداء سارے، سید الشہداء ایک۔ رسول اللہ کی زندگی میں شہداء سارے، سید الشہداء ایک، جعفر طیار ایک۔ میری بات پہنچ گئی؟ اگر ہر شہید انعام یافتہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا نبی کی زندگی میں جو انعام یافتہ حمزہ ہے یا جعفر طیار ہے ویسا کوئی نہیں۔ اگر ویسے ہوتے تو پھر حمزہ سید الشہداء نہ ہوتے، جعفر طیار نہ ہوتے۔ یہ القاب بتا رہے ہیں کہ ان جیسا رسول کی زندگی میں کوئی شہید نہیں۔ سارے شہید افضل ہیں، سارے شہید انعام یافتہ ہیں، لیکن رسول کی زندگی میں اگر سب سے افضل ڈھونڈو گے یا تمہیں حمزہ ملیں گے یا جعفر طیار ملیں گے، اور رسول کے بعد تمام عالم اسلام متفق ہو کر جسے سید الشہداء کہتا ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ جن کو سید الشہداء مانا جا نبی کی زندگی میں، نبی کی زندگی کے بعد دونوں باتیں کلیئر ہو گئی، تو ماننا پڑے گا نا شہید بھی انعام یافتہ ہے، لیکن یقین کر لینا جو سید الشہداء وہ سب سے زیادہ انعام یافتہ ہے۔ تو پھر ماننا پڑے گا نا سامعین محترم، جس طرح صدیقین صفات کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں اسی طرح شہداء بھی صفات کے ساتھ۔ بات پہنچ گئی؟ اور چوتھا گروہ صالحین۔ چوتھا گروہ کون سا ہے؟ صالحین کا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے صالحین کی تعریف کی، بندوں نے نہیں۔
اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ میں نے وقت گزارش نہیں ہے، عشرے کے موضوع میں نے شروع کیا ہے، لیکن میں ایک مجلس کا خلاصہ کروں گا اس کو، تاکہ چہلم کی مجلس ہے جس سید کی سارے ثواب کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس مجمع میں سے ان آیات کی روشنی میں کسی ایک بندے کا بھی عقیدہ درست ہو گیا، یقین کر لیں وہ شاہ صاحب کے لیے بھی، ان کی اولاد کے لیے بھی، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مولا کائنات کو وصیت کر کے جملہ ارشاد فرما دیا، یا علی اگر تیرے ہاتھ میں ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تیرے لیے دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے افضل ہے۔ یہ رسول خدا نے مولا کائنات کو یہ وصیت میں کہا تھا۔ اس لیے اگر ان آیات کی روشنی، میں نے پہلے کہا کہ مسلکوں سے بالا تر ہو کے بات کر رہا ہوں، اب خداوند عالم سے ہم پوچھتے ہیں پروردگار یہ صالحین کون ہیں؟ صالحین خداوند عالم نے سورہ مبارکہ آل عمران آیت کا نمبر 114 محفوظ ہوگی نا، سورہ آل عمران آیت کا نمبر 114، خداوند عالم نے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب یہاں رسول کی بات نہیں آئی، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہیں، اولئک من صالحین، یہ اللہ کہتے ہیں صالحین۔ یہ کیا ہے؟ کتنی صفات ہے صالحین کی؟ اب دیکھیں صدیق کی صفات الگ ہے، صدیق کی صفات الگ، نبیین کی صفات الگ، شہداء کی صفات الگ، صالحین کی صفت الگ۔ اب صالحین کی پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یعنی یہ خدا کو بھی مانتے ہیں اور ان کو پتہ ہے آخرت میں اللہ کے ہاں جواب بھی دینا ہے، کہ اللہ کی عدالت پر بھی ان کا ایمان ہے، اور پھر اپنی فکر نہیں کرتے، دوسروں کی بھی فکر کرتے، یأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہیں، سبقت لیتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، یُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں سب سے آگے، سامعین محترم جو خیر کے کاموں میں سب سے آگے۔ اب سامعین محترم رکیے گا، ایک مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اگر مثال میں سمجھا پائے تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کی بہت جلدی آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ قاضی ابو ایاس کی عدالت ہے، ایک شخص کھڑا ہے، اس نے وہ کسی خاص امام کا مقلد ہے، وہاں ایک علی کے چاہنے والا پہنچ گیا، اس علی کے چاہنے والے نے شخص سے کہا اے شخص میں تجھ سے 2-3 سوال کروں؟ کہا کرو سوال۔ کہا چونکہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تو اکثر ممبر پہ بیٹھ کے، یہ جو کھڑا تھا اس کا نام نصیب ابن جوزی، جس نے پہلا فتویٰ دیا ہے تاریخ میں، ریٹن فتویٰ، قتل حسین کربلا کا ذکر کرنا حرام ہے۔ بات ذہن میں محفوظ ہوگی؟ کون ہے؟ سبت ابن، جس نے ریٹن میں، ویسے تو بنو امیہ نے پابندی لگائی تھی، اور جو پابندیاں آج بھی لگا رہے ہیں وہ انہی کی نسل سے ہیں۔ آل محمد کے ذکر پہ پابندی، آل محمد کی فکر پہ پابندی جنہوں نے لگائی تھی وہ امی تھے۔ پہلے 100 سال میں تمہیں علی نام کا بندہ نہیں ملے گا، تمہیں حسن نام کا بندہ نہیں ملے گا، تمہیں حسین نام کا بندہ نہیں ملے گا، ان کے ناموں کی یا تو فضیلت نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں تمام شیعہ سنی متفق ہوں کہ یہ نام سارے فضیلت والے تھے تو پھر کیوں نہیں رکھے؟ اس لیے نہیں رکھے، جو بچے کا نام علی رکھتا تھا صبح قتل ہو جاتا تھا، جو بچے کا نام حسن رکھتا تھا صبح قتل ہو جاتا تھا، جو بچے کا نام حسین رکھتا تھا صبح قتل ہو جاتا تھا۔ یعنی لوگوں نے اپنے بچے بچائے ہیں، آل محمد کا مکتب نہیں۔ اور جنہوں نے آل محمد کے نام کو اتنا کوشش کی مٹانے کی، انہوں نے آل محمد کے کام کو مٹانے کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی؟ یہ ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے نا سامعین محترم؟ پہلے 100 سال میں ان کے ناموں کا بچہ بھی تمہیں تاریخ میں نہیں ملے گا۔ لیکن جو بات جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، سبت ابن جوزی جس نے پہلا ریٹن فتویٰ دیا کہ کربلا کا ذکر کرنا حرام ہے، اس سے پوچھا گیا کہ کربلا کا ذکر کرنا کیوں حرام ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ دلیل دی، کربلا کے ذکر کرنے سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے۔ 1400 سال کے بعد میں حسین کی اولاد،
میں علی کا حلالی خون حلالی بیٹا ہو کر میں جملہ کہہ رہا ہوں. اس جملے کو اگر آپ سنبھال پائیں تو آپ کی مہربانی ہے، نہ سنبھال پائیں واپس میرے طرف پلٹا دیجیے گا، میں زبردستی مسلط نہیں کرتا. اس نے سبت بن جوزی نے جو دلیل دی اپنے فتوے کی وہ یہ تھی کہ اس سے بغض صحابہ پیدا ہوتا ہے. میں سبت بن جوزی کو مخاطب کر کے جملہ کہتا ہوں، 11 صحابی تھے کربلا میں جو حسین پہ قربان ہوئے، اور ہم وہ مکتب ہیں خدا کی قسم ہم جب کربلا کا ذکر شروع کرتے ہیں تو حسین کا ذکر بعد میں کرتے ہیں، ان کے عاشقوں کا پہلے کرتے ہیں. اگر کربلا کے ذکر سے بغض صحابہ پیدا ہوتا تو 1400 سال سے ہم حبیب ابن مظاہر کا ذکر کرتے ہوئے نظر نہ آتے، ہم زہیر ابن کین کا ذکر کرتے ہوئے نظر نہ آتے، ہم شہید ابن عبداللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر نہ آتے. ہمارا ان صحابہ کا اس منبر سے 1400 سال سے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کربلا صحابہ کا بغض پیدا نہیں کرتی، آل محمد کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب اتارتی ہے. میری بات پہنچ گئی ہے؟ کربلا اہل بیت اطہار کے دشمنوں کے چہروں سے. اچھا آج بھی میں اس کی ایک دلیل سادہ سی دلیل دے دیتا ہوں. آپ کوہستان کے علاقے میں چلے جائیں جہاں اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، کسی بھی دنیا کے ایسے خطے میں جہاں پر اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا، وہاں پر آپ چلے جائیں، آپ وہاں پر جا کر یزید کا نام لے لوگ رحمت اللہ علیہ کہیں گے، اگر نہ کہیں تو آگے مجھے کہنا تم سید نہیں ہو. لیکن جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے آپ وہ اہل تشیع کریں یا اہل تسنن کریں، وہاں پر جو یزید کے بچے ہیں نا وہ بھی یزید کا نام تمیز سے نہیں لے سکتے. ہائے ہائے پتہ نہیں جملہ میں کیا گیا ہوں. یہ کیا چیز ہے جس نے آج یزید کو اتنا بدنام کیا؟ یعنی جہاں کربلا ہوتی ہے وہاں دشمنوں کے چہروں سے نقاب اترتے ہیں. ہم اس کو صحابی مانتے ہی نہیں ہیں جو یزید جیسے کے ہاتھ میں بیعت کر لے. میری بات پہنچ گئی ہے؟ میں ہمارا کھلا ہوا عقیدہ ہے، اس میں نہ کبھی شرمندگی کل تھی نہ آج، نہ کبھی قیامت تک ہوگی. سامعین محترم تو جملہ کہنا جا رہا ہوں، یہ من صالحین میں جو اس سے پہلے جوزی دربار میں کھڑا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کس امام کی پیروکار؟ کہا میں فلاں امام کا. کہا تو اس سے 3 سوال کروں؟ کہا کرو. کہا کہ یہ جو جتنی بھی انسان اچھائیاں چھوڑ کے گمراہی کی طرف جاتا ہے یہ اچھائی سے گمراہی کی طرف کون لے کے جاتا ہے؟ اچھائی سے گمراہی کی طرف کون لے کے جاتا ہے؟ اسے کہا شیطان. کیا کہا؟ شیطان. اس کا مطلب ہے کائنات کی ساری اچھائیوں کا عالم ہے شیطان. ہاں. اس نے کہا اچھا یہ برائیوں کی طرف کون لگاتا ہے؟ کہا شیطان. اس کا مطلب ہے شیطان ساری برائیوں کا بھی عالم ہے. ہاں. بس اتنا سا سوال کیا. کہا جس امام کی تم تقلید کرتے ہو، جس امام کی تم پیروی کرتے ہو، اس کا علم شیطان جتنا ہے. بہت آرام سے جملہ کہا ہے، جملہ زور سے کہنے کی ضرورت. کہا جس امام کی تم پیروی کرتے ہو اس کا علم شیطان جتنا ہے. سر جھکا ہوا تھا. ادھر منبر سلونی سے حسین بن علی نے مدینے سے نکلتے ہوئے آواز دی، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. ارید ان اعمر بالمعروف. میں نانا کی امت تلوار کے اصلاح تلوار سے نہیں کروں گا، امر بالمعروف سے کروں گا. ونہا عن المنکر، اور نہیں عن المنکر سے کروں گا. مولا حسین یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا چونکہ میرے جد رسول کو جو اللہ نے ڈیوٹی دی تھی نا وہ میرے رسول کے 5 کام تھے. سورہ مبارک کے آراف میں اللہ نے اپنے محبوب کے کتنے کام بیان کیے تھے؟ 5 کام. پہلا کام کیا تھا؟ یا امر بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے گا میرا محبوب. دوسرا کام کیا تھا؟ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا محبوب لوگوں کو برائی سے روکے گا. تیسرا کام کیا تھا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جتنی پاک چیزیں میرا محبوب حلال کرنے کے لیے آیا ہے. وَيُحَرِّمُهُمُ الْخَبَائِث، جتنی خبیث چیزیں میرا محبوب حرام کرنے کے لیے آیا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور تمہارے گلے میں جو توق ہیں غلامی کے اور تمہارے پاؤں میں جو بیڑیاں ہیں غلامی کی، ان بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ یہ مشرکین مکہ کے گلے میں توق کون سے تھے؟ ان کے پاؤں میں بیڑیاں کون سی تھیں؟
جن ٹوکوں کو کاٹ کر آزاد کیا، جن بیڑیوں کو توڑ کر ان کو آزاد کیا، وہ توق کون سے تھے؟ وہ بیڑیاں کون سی تھی؟ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، وہ کون سے؟ کوئی قبیلے کا توق تھا، کوئی علاقے کا توق، علاقائیت کا توق تھا، کوئی لسانیت کا توق تھا، کوئی قبیلے کا توق تھا، کوئی کلچر کا توق تھا، کوئی ثقافت کا توق تھا، کوئی آباء و اجداد کے دین کا توق تھا۔ مشرکین مکہ کی زبان سے یہی تو بیان ہوتا تھا قرآن کی آیتوں میں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کے محمد کا دین کیوں اختیار کریں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کبھی کبھی آباء و اجداد جو ظاہری ہوتے ہیں ان کا دین بھی انسان کے گلے کا توق اور پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، اور محمد آیا ہی اس لیے ہے تاکہ ان توقوں کو کاٹ دے، ان بیڑیوں کو توڑ کر تمہیں آزاد انسان بنا دے۔ یہ میرے محبوب کے 5 کام تھے۔ ان 5 کاموں کے لیے حسین نے کیا کہا؟ اريد ان امر بالمعروف، میں لوگوں کو اچھائی کی دعوت دوں گا۔ یہ مولا حسین اعلان کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ چونکہ نانا بھی اسی کام کے لیے آیا تھا، نواسے کا بھی یہی کام ہے، اور بتا کے جا رہا ہوں حسین کائنات کی تمام اچھائیوں کا بھی عالم ہے، اس لیے امر بالمعروف کرے گا۔ حسین کائنات کی تمام برائیوں کا بھی عالم ہے، اس لیے نہیں انل منکر کرے گا۔ وہ اسیر و بصیرت جدی، حسین نانا کی ساری سنتوں کا بھی عالم ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے نانا کی سنت بیان کرے گا۔ یہ ہے امت کو زندہ کرنا، جس امت کے اندر امر بالمعروف ہو، جس امت کے اندر نہی عن المنکر ہو، جس امت کے اندر نانا رسول کی سنت ہو، جس امت کے اندر وہ علی ابن ابی طالب، حسین فرماتے اور بابا علی کی سنت کو زندہ کروں گا۔ یعنی کربلا کے آداب کیا ہیں؟ نبی کی سنت زندہ ہو، علی کی سنت۔ اگر نبی اور علی کے علاوہ کوئی سنت امپارٹنٹ ہوتی تو حسین اس سنت کا بھی ذکر کر دیتے۔ یہ جملہ میرا سمجھ آیا آپ کو؟ یہ نہیں آیا؟ میں اس جملے کو کھول دیتا ہوں، بے شک آپ جو ہے اس جملے کو کھول دیتا ہوں۔ میں نے جملہ یہ کہا ہے اگر نبی اور علی کی سنت کے علاوہ کوئی اور سنت بھی امپارٹنٹ ہوتی، حسین اپنے خطاب میں اس سنت کا بھی ذکر کرتے۔ یہ جملہ میں نے کیوں کہا ہے؟ جب مولا علی سے بیعت کہا تھا نا یا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم 3 چیزوں پر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ کون کون سی؟ کہا قرآن پہ، سنت پہ اور سنت شیخین پہ۔ شہیدوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہے، کہا یا علی ہاتھ بڑھاؤ، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ہم آپ کو تیسرا امت کا خلیفہ بناتے ہیں۔ 3 چیزوں پہ بیعت ہوگی، کون سی؟ ایک قرآن، دوسرا سنت، تیسری حضرت بکر اور حضرت عمر کی سنت۔ مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ خلافت ٹھکرا دی، کہا قرآن اور سنت کو علی سے بہتر جانتا کوئی نہیں، اور ان کی سنت علی کے لیے حجت نہیں۔ تھکے تو نہیں ہے؟ اب میں کہاں گفتگو پہنچی تھی؟ وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یعنی اولئک من الصالحین، یہ جو ہے صالحین میں سے، یہ جو صالحین کے اوپر گفتگو۔ صالحین کی پہلی صرف 5 صفات تھی: اللہ پر، قیامت پر ایمان، اچھائی کی دعوت، برائی سے روکنا، جی، اور نیکی کے کاموں میں سب سے آگے ہونا۔ وَيُصَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کاموں پیچھے نہیں، ساتھ ساتھ نہیں، سب سے آگے ہونا، سب سے جلدی کرنا۔ کائنات میں اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نیکی کے کاموں میں آگے ہے؟ اگر کوئی کائنات میں، پوری اللہ کی کائنات میں اہل بیت سے بڑھ کر تمہیں نیکی کے کاموں میں آگے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جب ساری دنیا محمد کی دشمن تھی، مدافع علی ابن ابی طالب تھے۔ جب ساری دنیا محمد کے دین کی دشمن تھی، مدافع حسین ابن علی تھے۔ جب ساری کائنات محمد کی دین کی دشمن ہو جائے گی، مدافع بن کے محمد کا بیٹا مہدی آئے گا۔ میں نے پوری تاریخ کو 3 جملوں میں سمیٹا ہے، میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جملے کو۔ میں نے جملہ کیا کہا ہے؟ جب ساری دنیا محمد مصطفیٰ کی جان کی دشمن تھی، مدافع اکیلا علی ابن ابی طالب تھے۔ جب ساری دنیا محمد مصطفیٰ کے دین کی دشمن ہوئی، مدافع حسین ابن علی تھے۔ اور جب ساری کائنات اللہ کے دین کی دشمن ہو جائے گی، زمین پہ ظلم و جور قائم ہو جائے گا، تو اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے محافظ بن کے حسین کا بیٹا مہدی آئے گا۔
یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی محافظ یہ تھے، آخری بھی محافظ یہ ہے، پھر درمیان میں ادھر ادھر کیوں جائے؟ بات پہنچ گئی؟ اب یہ چار صفات، یہ چار وہ گروہ ہے جو انعام یافتہ ہے۔ چار گروہ کون سے ہیں؟ میں اب خلاصہ کر رہا ہوں۔ یہ چار گروہ کون سے ہیں انعام یافتہ؟ پہلا نبیین، دوسرا صدیقین، تیسرا شہداء، چوتھا صالحین۔ ایک ایک آیت سارے گروہوں کے متعلق آپ کے سامنے پیش کی، ٹھیک ہے؟ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کیا ہی اچھے دوست۔ میں نے خدا سے کہا کہ یہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا کیوں کہا اس آیت میں پہلے ایک لفظ آیا تھا، اس آیت میں شروع میں ایک لفظ آیا تھا، وہ لفظ کون سا تھا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، یہ ما اللہ نے بہت ساری جگہوں میں استعمال کیا۔ لاہور نے وقت میں گزارش نہیں ہے، میں بہت ساری آپ کے سامنے پیش کر سکوں اگر آپ کی اجازت ہے، تھکے نہیں ہے تو ایک دو جگہ سامنے بولو۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ جو مع ہے نا، یہ مع اللہ نے بہت ساری جگہوں پر استعمال کیا۔ ایک مقام پر اللہ نے سورہ مبارکہ الفتح کی آخری آیت 29 نمبر، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی، محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان محمد کے ساتھی، ان کی پہچان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ لفظ معا سمجھیے گا، محمد کے ساتھی کون سے؟ جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں نرم مزاج ہے، رحم دل ہے۔ اللہ لفظ معا استعمال کر رہا ہے نا۔ اب یہ 5 صفات ہیں، اس کی ایک آیت 29 نمبر آیت میں 5 صفات ہیں محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کی۔ یہی 5 صفات کربلا میں عملی نظر آتی ہیں حسین کے ساتھیوں کی۔ ٹھیک ہے، کون کون سی 5 صفات ہیں؟ محمد کے ساتھی، کون کون سی؟ پہلی صفت اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں۔ دوسری صفت ان کی کون سی ہے؟ رحماء بینہم، یہ مومنوں کے ساتھ رحم دل ہے۔ تیسری صفت ان کی کون سی ہے؟ تیسری صفت یہ کثرت کے ساتھ رکوع و سجود کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت کون سی ہے؟ وہ یبتغون من فضل اللہ ورضوانہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کے رضوان تلاش کرتے ہیں، بناتے نہیں، تلاش کرتے ہیں۔ پانچویں صفت ان کی کون سی ہے؟ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہیں، یعنی جس کے چہرے پہ سجدے کا نشان نہ ہو وہ محمد اور کسی کا ساتھی تو ہو سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 5 صفات ہیں محمد، کون سی؟ کن کی؟ معا۔ اچھا یہ لفظ معا ہے، ایک جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گے جس کی سمجھ میں آئے کہ اپنی قسمت اس کی۔ دیکھیں یہ معا کے معنی کیا ہے؟ ساتھ۔ اچھا بہت سارے لوگ پاس ہوتے ہیں لیکن ساتھ نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ پاس نہیں ہوتے، ساتھ ہوتے ہیں۔ 1400 سال کے بعد اگر آج جو بھی یہ صفت پیدا کر لینا، قرآن کہتے ہیں یہ محمد کا ساتھی ہے۔ آپ پاس نہیں ہیں، ساتھ ہیں، آپ پاس نہیں ہیں، ساتھ ہیں۔ وہ ویسے قرن میں رہتے تھے، پاس نہیں تھے، ساتھ تھے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ لیکن جو ساتھ ہوں اور جو پاس ہوں لیکن ساتھ نہ، اللہ ان کے متعلق کیا لفظ استعمال کرتے قرآن میں؟ اللہ قرآن میں ان کے متعلق کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہے، یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ نبی۔ آیت کے نمبر 39 اور 41 سورہ یوسف میں آپ نے خود پڑھنی، ہوم ورک میں دے رہا ہوں، دامن وقت کی گزارش نہیں ہے۔ بس کیا کہتے ہیں؟ یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھی، اے میرے زندان کے، لفظ کیا استعمال کی؟ صحبت، صحابی، اے میرے زندان کے صحبت میں رہنے والے، صحابی کے لفظ استعمال نہیں کرنا۔ جو لغوی معنی کیا ہے؟ یا صاحب السجن، اے میرے زندان کے ساتھیوں۔ اس خدا کی کیوں پیروی کرتے ہیں؟ ان خداؤں کی جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، اس خدا کی پیروی کیوں نہیں کرتے جو ساری کائنات کے نفع نقصان کا مالک ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے، میں نے ترجمہ کیا دی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو حضرت یوسف کی صحبت میں تھے نا، پاس تھے لیکن یوسف کے ساتھ نہیں تھے، پاس تھے لیکن یوسف کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ ساتھ میں انہوں نے پاس ہونے میں فرق کیا ہے؟ جو ساتھ ہوتا ہے نا وہ ایمان میں ساتھ،
عمل میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ. تو جو ہے میرے ساتھ ہے، میں وضاحت کر دوں اگر گھبرائے نہیں ہے تو ساتھ ہوتے ہیں نا، ایمان میں ساتھ، عمل میں ساتھ، عقیدے میں ساتھ، تنزیل میں ساتھ، تحویل میں ساتھ، تطبیق میں ساتھ، حضر میں ساتھ، سفر میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، صلح میں ساتھ. جو ساتھ ہو وہ اعتراض نہیں کرتا، وہ سر تسلیم خم کرتا ہے. جو پاس ہو ساتھ نہ ہو وہ اعتراض کرتا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا. اب جو پاس تھا ساتھ نہیں تھا، اس کے متعلق اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ ایک ہی آیت میں، سورہ توبہ آیت کے نمبر 40 ہے. وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، اے میرے محبوب، سورہ توبہ آیت کے نمبر 40 ہے. اے میرے محبوب اپنے ساتھ والے سے کہہ دیجئے، اپنے پاس والے سے کہہ دیجئے، تو حزن نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی دیکھیں ایک ہی آیت میں پاس کا لفظ الگ ہے، ساتھ کا لفظ الگ ہے. اللہ محمد کے ساتھ ہے، دوسرا محمد کے پاس ہے. جو پاس ہے اس کے لیے معا کا لفظ نہیں، جو ساتھ ہے اس کے لیے معا کا لفظ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاس ہونا امپارٹنٹ نہیں ہوتا، عقیدے میں محمد کے ساتھ ہونا. اب ذہن میں بات بیٹھ گئی. اب یہ جو معا ہے نا، یہ معا محمد جو انعام یافتہ لوگوں، وہ لوگ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مع الذین، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. وَأُولَٰئِکَ حَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، کیا ہی بہترین اچھے دوست ہیں، کیا ہی بہترین اچھے دوست ہیں. کیوں اچھے دوست ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. سامعین محترم، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہونا اکیلا ہوتا ہے، دوہرا نہیں ہوتا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ضروری نہیں کہ ہم بھی اللہ کے ساتھ ہوں. اللہ ہر کافر کے ساتھ ہے، لیکن کوئی کافر بھی اللہ کے ساتھ نہیں. میں نے دلیل دی ہے، اللہ ہر کافر کے ساتھ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کافر بھی اللہ کے ساتھ ہو. ہر مسلمان قرآن کے ساتھ ہے، ضروری نہیں کہ قرآن بھی ہر مسلمان کے ساتھ ہو. لیکن ایک جگہ گارنٹی ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن. بہت سارے لوگ حق کے ساتھ ہوتے ہیں، ضروری نہیں حق بھی ان کے ساتھ ہو، لیکن نبی نے گارنٹی دی، الحق مع علی وعلی مع الحق. جہاں گہرا رشتہ ہو وہ اور ہوتا ہے، جہاں دوہرا رشتہ ہو وہ اور ہوتا ہے. ایمان حق کی پہچان، نعرہ اب بھی اگر انہیں انعام یافتہ سمجھنا ہے تو پھر آپ کی اپنی قسمت ہے. بس نتیجہ گفتگو یہاں تک انعام یافتہ سمجھا دیے. بات کہاں سے چلی تھی؟ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں. ان لوگوں کا راستہ ہم نے مانگا، ان لوگوں کا راستہ ہم نے مانگا. اب میں آیت نہیں پڑھ رہا، میں حوالے دے کے گزر جاؤں گا. بس 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ زیادہ زیادہ آپ کو زحمت دینی ہے، اور ان 3-4-5 منٹوں کے اندر میں خلاصہ کروں گفتگو کا. یہاں تک ہم نے بہت اچھی گفتگو کی، آپ نے بہت اچھے انداز میں سنا. اب پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا ان اعبدونی ان ھذا صراط مستقیم، اللہ کی بندگی کرو، یہی صراط مستقیم ہے. قرآن کی آیت بڑی، حدیث بڑی آپ کے سامنے. اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. پتہ چل گیا اللہ کی بندگی اور عبادت کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. اس کے اوپر 6 آیتیں ہیں قرآن مجید میں. میں اگر دامن وقت گزارش نہیں سامعین محترم، یعنی خدا کی بندگی اور اطاعت کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. اب صراط مستقیم کی طرف کچھ لوگ ہیں اور کچھ صراط مستقیم پر ہیں. نتیجہ گفتگو آپ کی سے بات تمام. کچھ لوگ ہیں صراط مستقیم کی طرف، کچھ لوگ ہیں صراط مستقیم پر. پھر دوبارہ جو ریپیٹ کر لوں گا، کچھ لوگ ہیں صراط مستقیم کی طرف، کچھ لوگ ہیں صراط مستقیم پر. بات پہنچ گئی. اب جو صراط مستقیم کی طرف وہ کون ہے؟ سورہ مبارکہ انعام ہے، آیت کے نمبر 84 سے لے کر 88 تک آپ نے خود جا کر پڑھنا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، یہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں اور آخری آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وَآبَائِهِمْ
وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ 87 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ وآبائہم وذریاتہم۔ یہ جتنے نبیوں کا ذکر اللہ نے پچھلی آیتوں میں کیا نا، ان کے آبا یعنی ان کے والدین، ان کی اولاد، ان کے بھائی، وجتبیناہم سارے چنے ہوئے ہیں۔ 1,23,999 نبیوں کی بات کر رہا ہوں، حسنین کے نانا کی بات نہیں کر رہا۔ میں نے آیتوں کا آپ کو حوالہ دیا، میں آج آیتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں رہا، میں نے پہلے کا خلاصہ کر رہا ہوں گفتگو کا۔ آیتیں آپ نے خدا نے کیا کہا، آخری جملے جو آیت کی آخری آیت آپ کے سامنے 87 نمبر آیت سورہ انعام کی پڑھی ہے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ وآبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ان کے آبا، ان کی اولاد، ان کے بھائی، واجتبیناہم سارے چنے ہوئے ہیں۔ جب عیسیٰ جیسے نبی کے والدین چنے ہوئے ہیں تو پھر نبی کے والد محمد رسول اللہ کے والدین کو کافر کہے، شرم نہیں آتی؟ بات پہنچ گئی ہے سامعین محترم۔ اب یہ اللہ باقی نبیوں کے ذکر کر رہا ہے، حسنین کے نانا کی بات نہیں کر رہا۔ سامعین محترم کیا کہا؟ یہ ان کے آبا و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی، واجتبیناہم سارے چنے ہوئے، وہدیناہم سب کی اللہ نے رہنمائی کی، کس طرف؟ الی طرف صراط مستقیم۔ صراط یعنی یہ سارے کی اللہ نے رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ لفظ الف لام یا الہ، بات پہنچ گئی؟ الہ کے معنی کیا ہے؟ طرف۔ پھر لفظ الہ، الف لام یا الہ، اس کے معنی کیا ہے؟ طرف۔ یہ سارے نبیوں کی اللہ نے رہنمائی کی کس طرف؟ صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم آپ کو پہنچ گیا؟ اللہ کی بندگی اور عبادت کا نام کیا ہے؟ خدا کے سامنے اور اس کے محبوب کے سامنے سر جھکانے کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ جتنے نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ کہاں ہے؟ صراط مستقیم کی طرف۔ کہاں پر ہیں؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اگر یہ سارے صراط مستقیم کی طرف ہیں، اس کا مطلب مسافر ہیں، چل رہے ہیں۔ ان کا رخ ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اس کا مطلب ہے آدم رسول اللہ کے پہلے امتی سے لے کر قیامت تک سارے امتی کہاں ہوں گے؟ صراط مستقیم کی طرف۔ اب ہم سوال کرتے ہیں خدایا، صراط مستقیم پر کون ہے؟ صراط مستقیم پر کون ہے؟ سورہ مبارکہ ہود میں خداوند عالم نے فرمایا ان ربی، بتحقیق تمہارا رب علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہے۔ تمہارا رب کہاں پر ہے؟ صراط مستقیم پر ہے۔ اچھا، پھر اور کون ہے پروردگار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید و سردار، بتحقیق آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اعلیٰ صراط، عین لام یا، الہ نہیں، اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی ہے پر، الہ کے معنی طرف، دونوں واضح ہو گئی نہیں چیزیں، الہ، اعلیٰ۔ یہ دوسرا کون ہے؟ صراط مستقیم پر، اللہ کے رسول صراط مستقیم، یاسین اے سید و سردار، والقرآن الحکیم، ہمیں قرآن حکیم کی قسم، انک من المرسلین، بتحقیق آپ مرسلین میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ دوسرا بھی سمجھ آ گیا صراط مستقیم پر کون ہے۔ تیسرا کون ہے صراط؟ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے صراط مستقیم پر؟ اب سورہ مبارکہ نحل آیت کا نمبر 76، بس آخری آیت۔ تھک گئے ہیں، مجھے احساس ہے، چونکہ گفتگو شروع کیا میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ نحل ہے، آیت کا نمبر 76۔ خداوند عالم نے پوری آیت نہیں پڑھا، آخری حصہ۔ حل یستوی هو یأمر بالعدل، کیا اس شخص کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کس کے؟ جو لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، وَهُوَ عَلَى صراط مستقیم، اور فقط حکم ہی نہیں دیتا، خود بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اب یہاں پر نام نہیں لیا، اللہ اپنا نام لے رہے میں صراط مستقیم پر، محمد صراط مستقیم پر نام، لیکن یہاں صفت، ہائے ہائے، یہاں پر صفت، یعنی اب تاریخ میں کوئی عادل لاؤ تو پھر پتہ چلے گا کون عادل تھا۔ جو سب سے بڑا عادل ہوگا
नारे हैदरी। ایک ہی تو ہے جس کو وجہ جس کی شہادت کا سبب ہی وجہ عدل بنا، اور اللہ نے کہا یہی جو عادل ہے نا یہ وہ اعلیٰ اعلانی اعلیٰ صراط مستقیم، یہی عادل ہے صراط مستقیم پر۔ یہاں تک آپ نے بہت خوبصورت سنا، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ اگر اس آیت کو کوئی نہ مانے نا تو کیا پھر علی صراط مستقیم پر ہے یا نہیں؟ اگر اس آیت کو کوئی نہ مانے تو کیا علی صراط مستقیم پر ہے یا نہیں؟ تو میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عزت مقام مرتبہ اپنی جگہ، کسی کی فضیلت بیان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی توہین کی جا رہی ہے کہ دوسرے کو کوئی مانتا نہیں ہے۔ جس کی فضیلت ہے اس کی فضیلت کا اظہار ہو رہا ہے، دوسرے کی فضیلت پہ کمی نہیں کی جا رہی ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام سارے اپنے مقام پر عزت و احترام کے لائق ہیں، لیکن نبی نے ایک لفظ مخصوص حدیث میں استعمال کیا، وہ صرف اہل بیت کے لیے کیا۔ وہ لفظ کون سا ہے؟ یا علی انت منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے۔ من لفظ من ذہن میں ہے۔ الحسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے۔ الحسین منی وانا من الحسین، یہ لفظ من، اس کو علماء سے معنی پوچھے گا کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ یا من جو تبعیضیہ ہے، یعنی کل جز کو کل کے ساتھ ملاتا ہے یا کل سے جز کو الگ کرتا ہے۔ جب کل اور جز کی درمیان میں گفتگو آ جائے تو درمیان میں لگتا ہے من، دونوں کو ملانے کے لیے۔ جب دو ایک جیسی جنس ہوں ان کے درمیان میں ایک جیسے ہوں، ان کے درمیان میں کیا آتا ہے؟ من جنسیہ، یعنی دو ایک جیسی جنسوں کا ذکر ہو تو جوڑنا ہو تو درمیان میں لفظ من لگے۔ یا من بدلیہ، یعنی ایک کو ہٹائے اور اس کی جگہ دوسرے کو لا کر بٹھائے تو دوسرے اس کی جگہ پر لفظ کیا آتا ہے؟ من۔ یہ من اللہ نے اللہ کے نبی نے وہ زبان جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی، خدا کی قسم کسی صحابی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اگر ہم من تبعیضیہ لیں تو اس من تبعیضیہ کا مطلب یہ ہے نبی کل علی جز، نبی کل فاطمہ جز، نبی کل حسن جز، نبی کل حسین جز، نبی کل مہدی جز۔ اب جو حکم کل کا وہی جز کا، تو پھر اگر نبی صراط مستقیم پر ہے تو ماننا پڑے گا جو نبی کا جز ہوگا اسے جدا نہیں کیا جا سکتا، وہ صراط مستقیم پر ہوگا، وہ صراط مستقیم کی طرف، وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ بہت خوبصورت آپ نے سنا۔ آخری آیت کی زحمت، شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ شیطان کہاں سے روکتا ہے؟ لیکن ہم یہی کہتے ہیں نا ہمیں گمراہ کر دیا کس نے؟ شیطان نے۔ یہ شیطان کہاں بیٹھے ہوئے؟ سورہ مبارکہ اعراف ہے، آیت کے نمبر 15 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما اغویتنی، شیطان نے کہا پروردگار تو نے مجھے بہکا دیا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا اس نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں بیٹھ جاؤں گا کمینگاہ میں صراط مستقیم پہ اور تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ دوسرے مقام پر قال لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری اکثریت بندوں کو اغوا کروں گا۔ کہاں بیٹھے؟ صراط مستقیم کی کمینگاہ، صراط مستقیم پر نہیں، کمینگاہ میں، یعنی جہاں صراط مستقیم گزر رہا ہے نا، کہیں کمینگاہ میں شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ بندہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے اور شیطان کھینچ کے اس کو اپنی طرف لے جاتا ہے۔ اب کیسے کھینچ کے لے جاتا ہے اس کے اوپر قرآن کی آیتیں اگر میں پڑھنے لگ جاؤں تو پھر انشاءاللہ ایک اشرف آپ کل رات بھی ادھر گزر جائے گی۔ شیطان اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یعنی دکھاتا ہے جنت ادھر نہیں ادھر ہے، نہیں یہ برائی کا کام اچھا ہے، برائی اچھائی کا کام برا ہے۔ شیطان اعمال کو مزین کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ڈرا کے نہیں۔ سامعین محترم، تو بس شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کمینگاہ میں۔ آخری سوال دو جملے مصائب کی آپ کی زحمت تمام۔ سامعین محترم، مولا کائنات سے ایک یہودی نے سوال کیا، جی جب ہم یہودی عبادت کرتے ہیں خالصتاً اللہ کی، ہمارے ذہن میں کبھی غیر خدا کا خیال نہیں آتا، لیکن آپ مسلمان عجیب ہیں، کھڑے ہو کر نماز میں پوری دن کی تجارت کا حساب کر لیتے ہو۔ سوال کس نے کیا؟ بات روایت کی ہے، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، منطوق پیش نہیں کر رہا ہوں۔ سوال کیا یہودی نے، جب آپ مسلمان عبادت کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہزاروں خیال آتے ہیں،
لیکن جب ہم یہودی بات کرتے ہیں تو خالص کوئی خیال نہیں آتا. تو مولا کائنات اگر یہ سوال کسی اور سے ہوتا وہ تعویلیں کرتا نہیں ہم مسلمان بڑے نیک ہیں پرہیزگار ہیں ہمارے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن علی اتنا کریم ہے, علی کبھی تعویل غلط نہیں کرتا. مولا کائنات نے فرمایا بتا چور کس گھر میں آتے ہیں, جو خالی ہو یا جہاں خزانہ ہو؟ چور کس گھر میں آتا ہے, یا خالی گھر میں یا خزانے والے گھر میں؟ اس کا خزانے والے گھر میں. خالی گھر میں چور کا کیا کام ہے؟ کہا ایمان کا خزانہ ہمارے پاس ہے. ایمان کا خزانہ جب ہمارے پاس ہے تو شیطان ہمیں ہی بگانے کے لیے آئے گا نا. تو پھر میں جملہ کہہ دوں سامعین محترم, جب انعام یافتہ ہستیوں کا دامن جب ہمارے پاس ہے تو شیطان کہاں اغوا کرنے کے لیے آئے گا؟ ادھر ہی تو آئے گا جہاں انعام یافتہ ہوں گے. جو انعام یافتہ سے دور ہے پہلے ادھر تو شیطان وقت ضائع ہی نہیں کرتا. شیطان گمراہ کرنے کے لیے بس اڈے پہ نہیں جاتا, مسجد کے دروازے پہ بیٹھتا ہے. سامعین محترم, شیطان گمراہ کرنے کے لیے ادھر ادھر نہیں بھٹکتا, اس جگہ پر آتا ہے جہاں عالم اللہ کا توحید کا عقیدہ ہو, جہاں محمد رسول اللہ کی رسالت کا عقیدہ ہو, جہاں پنجتن پاک کی ولایت کا عقیدہ ہو.